عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، آقا نامدار فخر موجودات، امام الانبیاء، سرور کونین، مقصود کائنات، احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کا تذکرہ کئی جمعوں سے چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج تک بات آئی تھی۔ اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات پچھلے جمعے مسجد حرام سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا تو تھوڑی سی بات مسجد حرام کے حوالے سے کھولی تھی کہ حرم سے مراد کیا ہے، مسجد حرام سے کیا ہے، قبلہ اور کعبہ کیا ہے۔ کچھ اس میں جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج اور اسراء، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر لوگ زیادہ تر معراج کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلے اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ یوں کہ بعض حضرات ان کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج یہ جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا، یا یہ عالم بیداری کا نہیں تھا، عالم خواب کا واقعہ تھا۔ اور اس پر وہ قرآن کریم کی سورہ اسراء ہی کی ایک آیت ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ اور استدلال یوں کرتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اس واقعہ کو لفظ رؤیا کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ جب رؤیا کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد خواب ہوتا ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتائیے اب آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اور نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے تو انہوں نے فوراً فرمایا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، تفصیل اپنی جگہ پر۔ اسی طریقے سے سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، سورج اور چاند کو دیکھا جو میری طرف سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ تو والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو وہاں بھی رؤیا کا لفظ ہے اور اس سے مراد خواب ہی ہے۔ دوسری دلیل ان کی جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ اما رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا۔ جب رسول اللہ مبارک اپنے بستر سے غائب نہیں تھے تو پکی بات ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جسمانی طور پر نہیں گئے، بلکہ یہ خواب یا روحانی معاملہ تھا۔ خواب میں رسول اللہ مبارک تشریف لے گئے ہوں گے یا روحانی طور پر تشریف لے گئے ہوں گے۔
ایسے ہی ایک روایت سیدنا خال المؤمنین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں جسمانی طور پر معراج ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج روحانی ہوا ہے، جسمانی نہیں ہوا۔ جمہور امت ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی اور عالمی بیداری میں ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں سے اس بات پر بھی تھوڑی سی بات کر دیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ارشاد مبارک ہے، ان کی جو روایات ہیں، ان روایات کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ بس ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ از خود کوئی اردو کا رسالہ دیکھ لیا اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا پایا، بس کہا کہ یہی ہے، نہ کسی سمجھنے والے سے سمجھا، نہ کسی سے پوچھا، نہ اس فیلڈ کے آدمی کے پاس تکلیف کر کے گئے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ بالکل صحیح ہے، غلط نہیں، 100% صحیح ہے۔ اماں تو اماں ہے، ایک ادنا صحابی کے بارے میں بھی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی نعوذ باللہ جھوٹ بولیں گے کہ اللہ و حاشا، ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور آ گیا تو آپ کے دین کی عمارت گر جائے گی، آپ کا دین رہے گا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب صحابی کی بات آتی ہے تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی جذباتی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے پورے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، ہمارے حج کا، ہماری زکاتوں کا، ہماری ہر بات کا دار و مدار صحابی ہے۔ اگر اس صحابی کے اعتماد میں کچھ تھوڑا سا بھی، معمولی سا بھی کوئی شک شبہ آ گیا تو آپ کا دین نہیں رہے گا۔ کچھ لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، اور جس بدبخت نے صحابہ کرام کو اپنی دشنام ترازی، اپنی برائیوں اور اپنی گالی گلوچ کا محور بنایا ہے تو بڑے سوچ سمجھ کر بنایا ہے، وہ پہ سوچے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بنیاد پکڑو، کہاں سے اتنی بڑی عمارت ہے، اس بڑی عمارت کو گرانے کے لیے اوپر سے جب مینار سے شروع ہوں گے تو ٹھک 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 ٹھک، ایک اینٹ، دوسری اینٹ، تیسری اینٹ، تو سال عمریں بیت جائیں گی۔ بنیاد سے گراؤ تو جب بنیاد گرے گی ساری ٹھا کر کے گر جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ نہ ایمان رہے گا، نہ نمازیں رہیں گی، نہ حج روزے رہیں گے، نہ مذہب رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر اپنی مطلب کی، اپنی مرضی کی جو بات ان سے منوانا چاہو گے منوا لو، صرف ایک کام کر دو کہ بس صحابہ ایسے تھے، بس یہ ایک چیز نعوذ باللہ اگر ذہن میں آ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ ایک سوال ہے، یہ ہم اب جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ہاں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں انہوں نے بتایا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اگر وہاں پر ہمارا تھوڑا سا اعتماد ختم ہو گیا تو جمعہ رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں اسماء الرجال،
لوگوں کی چھان پھٹک کرنا، لوگوں کو پرکھنا کہ میری سیرت، میرا کردار کیا ہے، یہ ایک مستقل علم ہے۔ کسی شخصیت کے بارے میں آپ مکمل طور پر اس کا مکمل ڈیٹا لینا کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس کا بچپن کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی گفتگو کا انداز کیا ہے، یہ کبھی زندگی میں جھوٹ بولتا یا نہیں بولتا، کوئی فسق و فجور کے کام میں مبتلا ہے یا نہیں ہے، جن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کیا ان لوگوں سے اس کی کبھی ملاقات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ چیز، یہ اسلام کا طرۂ امتیاز ہے، یہ ایجاد مسلمانوں کی ہے، اسلام سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، لیکن جنہوں نے اس علم کو ایجاد کیا، اس چیز کو ایجاد کیا، وہ بھی چلیں گے، لیکن جب صحابی تک پہنچیں گے، صحابی کا جو شاگرد ہے اس شاگرد کو تو نچوڑ کے رکھیں گے کہ کیا ہے، کیسا ہے، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس کی کتنی عمر میں دنیا سے گیا، جس سے بات کر رہا ہے کیا، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن جب وہ اگلی بات صحابی کی، بس وہاں پر خاموش ہو جائیں گے۔ صحابی کے بارے میں کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ام المؤمنین ام رضی اللہ تعالی عنہا معاشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور کو کبھی بھی اپنے بستر سے غائب نہیں پایا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور معراج بھی جسمانی ہوئی؟ تو امت تو فرماتی میں نے کبھی، تو بات 100% صحیح ہے، لیکن سمجھنے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اماں کی رخصتی اور شادی کب ہوئی؟ اماں رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کب ہوئی ہے؟ آج سے 30 سال پہلے جو یہاں لوگ آباد تھے، اور میں کہوں کہ جی 20 سال سے میں گواہی دیتا ہوں، میں نے یہاں اسلام پورا میں اس نام کے بندے کو نہیں دیکھا، اور وہ 8 سے 25 سال پہلے ہی یہاں سے شفٹ کر گئے ہوں، دنیا سے چلے گئے ہوں، تو میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ ہاں؟ اور ان کے بارے میں اگر مجھ سے بھی پرانا کوئی بندہ کہے کہ ہاں وہ یہاں رہائش رکھتے تھے، تو وہ سچا یا جھوٹا ہے؟ وہ بھی سچا ہے۔ تو آپ کہیں گے کیسے دونوں بندے سچے ہو؟ بھائی میں بات کی بات کر رہا ہوں، وہ پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اماں کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ ہجرت سے بعد کا واقعہ ہی نہیں ہے۔ تو اماں سچ فرما رہی ہے، کیوں فرما رہی؟ میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب نہیں پایا اپنے بستر سے، 100% صحیح ہے، لیکن جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، اماں تو اس وقت اپنے گھر میں تھی، ابھی تو اماں کا رشتہ بھی نہیں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رخصتی تو دور کی بات۔ تو اماں جو فرما رہی بالکل حق سچ، لیکن واقعہ کب کا ہے؟ یہ ہجرت سے تقریباً، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن مشہور بات یہ ہے کہ 3 سال قبل کا ہے، سن 10 نبوی کا ہے۔ نبوت کے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، تو یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے، ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، اور اماں کی شادی ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد۔ تو اماں بھی سچ فرما رہی ہے، اور جو حضرات جمہور امت جو موقف رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا، لیکن ہوا کب؟ ہجرت سے پہلے، اور ہوا ہے جسمانی، روحانی نہیں ہے۔
اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی 100% صحیح ہے، وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، اور فتح مکہ، اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے، ہمیں ان چیزوں سے کیا غرض ہے میرے بھائیوں، ہمیں تو کرکٹ کے پلیئروں کی باتیں بتائیں، ہمیں تو بالی ووڈ ہے کہ کیا ہالی ووڈ ہے کہ کون سا ووڈ ہے اس کی بتائیں، کہ اس کی کون کون سی ماشاءاللہ آج کل کس کا گڈی چڑھی ہوئی ہے، کون سی ذرا کمزور ہے، کون کیا نہیں ہے۔ ہمیں تو انڈیا سے نفرت ہے، لیکن انڈیا کی فلموں کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں تو ان کی تفصیلات بتائیں، ہمیں ان سے کیا غرض ہے کہ کون کب مسلمان ہوا، فتح مکہ کیا چیز ہے، کب ہوئی، ہجرت کیا چیز ہے، نبوت نعوذ باللہ من ذالک، بات آگے چلی جاتی ہے۔ بار کے فتح مکہ ہوئی ہے سن 8 ہجری میں، مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، اور واقع معراج ہے ہجرت سے 3 سال پہلے کا، تو ابھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ ان کے اسلام لانے سے 13 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھا انہوں نے، وہ کیسے کہہ سکتے کہ ہم نے دیکھا، اس وقت وہ مسلمان ہی نہیں تھے، وہ کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ معراج یہ روحانی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جسمانی ہے، اور خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ عالم بیداری کا ہے۔ ذرا بیدار رہیں میرے ساتھ، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ عالم بیداری کا ہے۔ اور ایک اور دلیل، اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا، روحانی ہوتا، تو اس پر اہل مکہ چیختے نہ، مخالفین اس کا چرچا نہ کرتے۔ اس بات کو جتنا اچھالا ہے مخالفین نے اس دور میں کہ جی پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں یار، صرف 1 مہینے کا سفر تو یہاں سے بیت المقدس تک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس گیا ہوں، پھر وہاں سے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 7واں، پھر لا منتہا، پھر واپس موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر آنا جانا آنا جانا آنا جانا، اور پھر اس کے بعد رات کے اسی حصے میں بیت المقدس، پھر وہاں جماعت بھی ہو رہی ہے، پھر وہاں پر تعارف بھی ہو رہا ہے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، اور پھر اسی حصے میں آ کر کہتے ہیں کہ جی میں تو رات کو گیا۔ یہ اگر میں آپ سے کہہ دوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، کہ جی اللہ نے رات کو خواب میں حرمین دکھائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے احرام باندھا، میں نے جا کر عمرہ کیا، پھر عمرے کے بعد میں مدینے گیا، پھر مدینے سے واپس آیا، پھر میں نے ذوالحلیفہ سے بیری علی سے پھر میں نے احرام باندھا، پھر میں آیا، پھر عمرہ کیا، پھر وہاں سے واپس، اور آپ کے سامنے بھی ہوں، تو آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ ہاں، کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ خواب کا عالم ہے۔ آپ کہیں جی میں رات کو لندن گیا تھا، میں وہاں گیا، فلاں سٹور پہ گیا، فلاں سٹور پہ گیا، فلاں بازار گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں دوست سے ملاقات کی، فلاں سے کی، اور ابھی آپ کے سامنے ہو، تو کسی کو کوئی شک ہے یا کوئی شک کر سکتا ہے؟ یا کسی کو کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، خواب کا عالم ہے، خواب میں ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے جو چیخیں ماری ہیں وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بیداری میں گیا ہوں۔ اچھا، میں کہوں کہ نہیں میں گیا ہوں، آپ کا کوئی خوش نصیب وہاں حرمین میں خدمت گزار ہے، خدمت کرتا ہے، اور آپ کہیں قاری صاحب وہ ہمارے وہاں پر ماشاءاللہ علاقے کے ہیں، ہمارے کزن ہیں، ہمارے جاننے والے، ان سے ملاقات ہوئی، آپ سوال کریں گے؟ ہاں، خواب میں کوئی ملاقاتیں کرتا ہے وہاں؟ ہاں، کوئی ملاقات ہے؟ وہ جو ہمارے وہ فلاں ساتھی بھی تو عمرے پہ گیا تھا، وہ ملے آپ کو؟ یہ سوال کریں گے؟ مشرکین مکہ نے باقاعدہ اس قافلے کے بارے میں پوچھا کہ حضور وہ جو ہمارا قافلہ گیا ہوا اس کا کیا ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ جب میں آپ سے کہوں کہ جی میں ابھی عبدالی چوک تک گیا تھا، آپ کہیں گے جی میرا بیٹا بھی گیا ہوا تھا، آپ نے دیکھا راستے میں؟
تب تو آپ مجھ سے سوال کریں گے، لیکن اگر میں خواب کی بات کروں تو آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی فلاں جگہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، اور بیت المقدس کی کتنے الماریاں ہیں اور کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے طاقچے اور کتنے دروازے، یہ سوال کر سکتے ہیں؟ خواب کے واقعے میں یہ سوال نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ انہوں نے سوال کیے، اور یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج یہ عالمی بیداری میں تھا، جسمانی تھا، یہ روحانی اور عالم خواب کا نہیں تھا۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کا جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہان عجم کے نام جو خطوط ہیں ان میں سے بعض خط اب بھی دنیا میں موجود ہے، بعض عجائب گھروں میں، ان میں سے ایک خط شاہ روم ہرقل کے نام تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم، یہ عبارت تھی حضور سے۔ اور یہاں پر اس کا ساتھ ساتھ میں بہت مختصر ٹائم ہو گیا ہے، میں عرض کر دوں، اب تو خیر وہ خط کا معاملہ اور وہ خط کی شاعریاں وہ ساری کیا ہو گئی، فیل ہو گئی، کیونکہ موبائل آ گیا۔ اب موبائل سے کیا ہے، میسج ہوتا ہے، میسج بھی اب کم ہو گیا، وائس میسج ہے، جو بھی ہے۔ تو میرا اور آپ کا طریقہ کار شریعت نے جو متعین کیا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس حدیث سے، بلکہ قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو خط لکھا تو ہدہد سے کہا کہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا دے، تو اس میں صرف اتنا تھا کہ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میسج تحریر کریں یا وائس ہو، دونوں صورتوں میں پہلے اپنا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بدر الدین عرض کر رہا۔ ہم تو کیا کرتے ہیں فون پر بھی، اچھا جی کی حال ہے، طبیعت ٹھیک نے بھائی، کون، اچھا ہوں تو سانو پہچان دے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ہم تو عالم الغیب پیغمبر کو نہیں مانتے، آپ کو کون ہوتے ہیں کہ آپ مجھے عالم الغیب سمجھ؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب ہم پہچاننے سے بھی گئے، او بھائی تو میرے سامنے بھی میں پہچان، سراسر غلط ہے، ناجائز ہے۔ تعارف پہلے کروایا، پہلے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا نام بتائیں۔ اگر آپ نے تحریراً کوئی میسج کیا ہے تو اس میں اپنا نام بتائیں کہ جی میں کون بول رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آگے کیا ہے، ایک مسلمان کو پریشان کرنا حرام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جب اب آگے انشاءاللہ اپریل آئے گا تو اس اپریل میں کئیوں کے باپ فوت ہوں گے، کئیوں کی مائیں فوت ہوں گی، اور اس پر بڑے مزے لیں گے، اور کیا بات نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں مول صاحب، آپ میں خامخواہ اتنی سختی کرتے ہیں، بڑی بات ہے۔ جب آپ کے ساتھ ہوگا نا مزہ آئے گا کہ جب آپ ذرا تھوڑا سا گھوم پھر کر واپس آئیں گے کہ جی آپ کا بچہ تو فوت ہو گیا ہے، فلاں جگہ لاش پڑی ہوئی ہے، تو یہاں سے وہاں تک جو آپ کی کیفیت ہوگی، پھر وہاں جائیں گے آپ بچے کو پائیں گے نہیں، تو مزہ تو آئے گا نا۔ پھر آپ کو مولوی صاحب کی یہ باتیں یاد آتی ہیں، لیکن جب کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کے لیے جب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو پتہ نہیں اس جائز شریعت کے مسئلے میں بھی ہمیں کیڑے نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور خط میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروا میں کون بول رہا ہوں، اور سب سے اوپر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لکھی۔ ہرقل نے وہ پڑھا خط اور پوچھا، مشہور واقعہ بخاری شریف کا کہ جی یہاں کوئی عرب کا کوئی بندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی عرب کے قافلہ آیا ہوا ہے۔ اس میں اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان، ابھی ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مجھے بلایا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا اس طرح کہا، ہاں جی ہمارے ہاں ایک بندہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ میں سے سب سے قریبی ان کا کون؟ ان کا میں ہی ان کا سب سے قریبی ہوں۔ اچھا جی ان کے اوپر ایمان لانے والے کون؟ انہوں نے کہا جی قریب غربا لوگ ہیں، کچھ اکا دکا کوئی ہمارا جو ہے وہ
بڑے بھی ہیں لیکن وہ زیادہ تر جو ہے وہ انہوں نے کہا اسلام کی سب سے پہلے حق کی طرفداری کرنے والے غریب غربائی ہوتے ہیں. کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اللہ کا اس پر خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ دنیا دار بھی ہو, جاگیردار بھی ہو اور وہ دین کی طرف بھی ہو, ورنہ تو عموماً یہی صورتحال ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہو. اچھا انہوں نے کہا جی میں جو بات کروں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے, ہاں انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, ہاں جی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. خیر مختصراً عرض کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کچھ جھوٹ بولوں تو یہ ساتھی مجھ پر آئندہ پوری زندگی میں اعتماد نہیں کریں گے. یہ کافر کہہ رہا ہے, اس وقت کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کی زندگیوں میں کیا تھا؟ ہاں سچ تھا. اور ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ بس یوں سمجھ لیں جیسے ہماری زندگیوں میں بس کہیں کہیں کوئی, ان کی زندگیوں میں کہیں بھی جھوٹ نہیں تھا, ہماری زندگیوں میں کہیں سچ نظر آتا ہے, وہاں جھوٹ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. کہہ رہے میں نے فوراً میں نے کہا نہیں اچھا حضرت میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں یہاں آیا اور پھر یہاں سے آسمان, اور کہتے ہیں اس بات پر اس نے کہا, ان کے پاس جو مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں, تو وہاں ایک بڑا پادری بیٹھا ہوا تھا, عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا. اس نے کہا ہمیں بادشاہ سلامت اس چیز کا میں گواہ ہوں کہ ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ کیسے گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن ایسا ہوا کہ جب ہم بیت المقدس کو بند کر کے گھر کو رات کو جاتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ سارے دروازے ہم نے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو. میں نے ساتھیوں کو جگایا, ان کو بلایا, وہ آئے, انہوں نے زور شور لگایا لیکن دروازہ بند. پھر ہم نے ترکان کو بلایا کہ بھائی دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا مسئلہ ہے. وہ آئے, انہوں نے بھی بڑا دیکھا, کوئی زور شور لگایا, انہوں نے کہا جی دیوار بیٹھ گئی ہے اور اس کے اوپر پوری عمارت کا زور آ چکا ہے, لہذا اب یہ کل ہی کچھ ہو سکے گا, اب رات کو کچھ نہیں ہو سکتا. کہ ہم چلے گئے. صبح جب میں آیا تو مسجد کے حالات کچھ اور تھے بیت المقدس کے, اور میں نے دروازہ یوں کیا تو اشارے سے بند ہو گیا. میں نے کہا واہ, رات کو 10 بندے زور لگا رہے تھے, بند نہیں ہو رہا تھا, اب بند بھی ہو گیا. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑی گیدرنگ, کوئی بہت بڑا اجتماع ہوا ہے. اچھا پھر فوراً میرے ذہن میں آیا کہ جب کوئی نبی بیت المقدس میں آتا ہے تو باہر ایک صخر, ایک بہت بڑی چٹان ہے, اس چٹان میں وہ سوراخ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک نیا سوراخ تھا وہاں پر. میں نے دیکھا کہ وہاں کسی تازہ جانور کو باندھا گیا تھا. میں نے کہا ہاں یہ کسی نبی نے یہاں, اور وہ وہی رات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے براق کے اوپر, اور براق وہاں پر اس لیے وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا جس کو میں بند کرنا چاہتا تھا لیکن رب کو منظور نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ معراج اور اسراء یہ جسمانی ہے, روحانی بولے, اور یہ عالم بیداری کا ہے, عالم خواب کا نہیں ہے. اس کی مزید جو تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جو میں